الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ سچائی اور جھوٹ، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے 3 حصے پیش کیے جا چکے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے اس عنوان کا چوتھا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے 3 پارٹس کو آپ آئی بٹن کے تھرو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ حصوں میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کا یہ شیوا نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، اور جھوٹ کی کیا کیا برائیاں ہیں، کیا قباحتیں ہیں، آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ مگر اسلام میں کچھ موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ وہ موقع کون سے ہے۔ ام کلثوم بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہو، یعنی 2 لوگ، 2 فریق، 2 گروہ، 2 قبیلے اگر ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے سے اپنا رشتہ توڑ دے تو ان دونوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، مثلا ارے بھائی وہ آپ کو یاد کر رہے تھے جبکہ اس نے آپ کو یاد نہیں کیا، وہ قبیلے کے لوگ آپ کے قبیلے کی تعریف کر رہے تھے جبکہ انہوں نے نہیں کی، تو ان جیسے حالات میں اس طرح کے جھوٹ کہے جا سکتے ہیں۔ دوسرا موقع جہاں پر اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے وہ ہے جنگ۔ ابو عبداللہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد غزوة ورا غیرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی طرف غزوے کا ارادہ کرتے تو کسی اور طرف اشارہ کرتے اور فرماتے الحرب خدعہ، جنگ چال کا نام ہے۔ اور تیسرا موقع جہاں پر اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے اس کو اکراہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی شخص کو کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا جائے، اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہنے پر، یا پھر اسلام کے خلاف کہنے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرنے پر، یا ان جیسی چیزوں پر مجبور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کرے سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن اور برقرار ہو۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کو کفر پر یا شرکیہ کلمات پر یا ان جیسی چیزوں پر مجبور کر دیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی اس کے دل میں ایمان ہو، تو وہ کافر نہیں بنتا ہے۔ مگر یاد رکھے اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ پہلی شرط ہلاکت کا خوف ہو، یعنی جان سے مار دیے جانے کا یا ہاتھ پیر کاٹ دیے جانے کا یا ان جیسی چیزوں کا اندیشہ ہو، یا قید میں ڈال دی جانے یا پھر مار پیٹ کا ڈر ہو جس کو آدمی برداشت نہ کر پائے۔ دوسری شرط مکرہ، یعنی دھمکانے والا یا مجبور کرنے والا ایسی دھمکی دے جس پر وہ قادر ہو۔ اگر وہ ایسی بات کر رہا ہے، ایسی دھمکی دے رہا ہے جس پر وہ خود قادر نہیں ہے، مثلا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم کو گولی مار دوں گا جبکہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، یا وہ خود اپاہج ہے اور آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ آپ کو مار ڈالے، تو لہٰذا اس حال میں کفریہ کلمات کہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط مکرہ، یعنی جس کو مجبور کیا جا رہا ہو وہ خود کا دفاع نہ کر پائے، جیسے وہ وہاں سے بھاگ نہ پائے یا کسی اور کی مدد نہ لے پائے۔ اگر وہ وہاں سے بھاگ نکل سکتا ہے یا کسی اور کی مدد لے سکتا ہے تو اس پر کفریہ کلمات کہنا حرام ہے۔ چوتھی اور آخری شرط، آدمی کا غالب گمان یہ ہو کہ جو شخص جو دھمکی دے رہا ہے وہ واقعتاً پوری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ دھمکی پوری نہیں ہو سکتی
واضح طور پر اگر یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو اس حالت میں کفریہ کلمات کہنا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان 4 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود نہ ہو تو اس وقت آدمی کا کفریہ کلمہ کہنا حرام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آدمی کفریہ کلمات کہنے کے بجائے صبر کر لے اور تکلیف کو برداشت کر لے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں فرمایا وَيَجُوزُ لَهُ أَن يَسْتَقِلَّ كَمَا كَانَ بِلَال رضی اللہ عنہ يَأْبَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ۔ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، کفریہ کلمات نہ کہے، جس طرح بلال رضی اللہ عنہ کفار کی اذیتوں پر صبر کرتے اور کفریہ کلمات نہ کہتے۔ وَهُمْ يَفْعَلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيَضَعُونَ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ على صدره في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول أحد أحد أحد۔ جبکہ کفار آپ رضی اللہ عنہ پر کافی مظالم ڈھاتے، یہاں تک کہ آپ کو دھوپ میں لٹا دیتے اور آپ کے سینے پر ایک بڑا سا پتھر لا رکھتے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔ بلال رضی اللہ عنہ ان کی باتوں کا انکار کر دیتے اور زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور مزید فرماتے واللہ لو اعلم کلمۃ ہی اغیظ لکم منہا لقلتہ۔ اگر مجھے معلوم ہوتا احد لفظ سے بھی بڑھ کر ان کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ کہتا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبر کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور کوئی شخص کفریہ کلمات اپنی جان کو بچانے کے لیے 4 شرائط کے تحت کہہ دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ کی ہر دفعہ مذمت کی ہے۔ کچھ ایسے موقع ہیں جس میں جھوٹ بولے جا سکتے ہیں، پہلا لوگوں کے رشتے کو بچانے کے لیے، دوسرا جنگ میں، تیسرا جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کفریہ کلمات کہہ دینا۔